ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جادو ہے، جس کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کے لفظی معنی ہیں ہر وہ چیز جس کا کوئی مخفی سبب ہو اور وہ اپنی حقیقت کے خلاف ظاہر ہو، اور ہر وہ چیز جس کے حصول میں شیطانی ذرائع سے مدد لی جائے۔ لغت کے اعتبار سے سحر اس وادی کو کہتے ہیں جس وادی میں ہیبت ہو اور ویرانی ہو۔ جادو کی ابتدائی طور پر دو اقسام ہیں جن کو سحر مجازی اور سحر حقیقی کہا جاتا ہے۔ سحر مجازی کو ہاتھ کی صفائی یا شعبدہ بازی کہیں تو غلط نہ ہوگا، جبکہ حقیقی سحر میں مطلوبہ شخص کو ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار کروایا جاتا ہے۔ سحر حقیقی اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک جادوگر شیطان اور خبیث جنات کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ بعد ازاں کفریہ کلمات، شرکیہ منتر اور عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد جادوگر شیطان کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور ان کی مدد سے مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچانے میں جنات کی مدد حاصل کر لیتا ہے۔ جادوگر اپنے شریر جنات، جن کو عملیات میں موکل کہا جاتا ہے، ان کو مریض کے جسم میں داخل کروا کے اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ جادوگر مریض کو جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور معاشی معاملات میں الجھا کر کہیں کا نہیں چھوڑتے، جس کو سادہ لو عوام رزق، اولاد اور کاروبار کی بندش کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے جادوگر اپنی شیطانی طاقتوں میں اضافے کے لیے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے انتہائی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، جو کہ دراصل شیطان ہی ان سے کروا رہا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات جنات اس جادوگر کو کھلم کھلا کفر و شرک کا حکم دیتے ہیں، مثلا سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یا اپنے اور دیگر شیطانوں کے نام پر جانور ذبح کرنے اور ان سے مدد مانگنے کے لیے انہیں پکارنے کا حکم دیتے ہیں، اور جادوگر ان کے حکم کی تعمیل میں یہ سب کر گزرتے ہیں۔ بعض اوقات جادوگر کی مدد کرنے والا جن اپنے جادوگر سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرواتا ہے، مثلا مہر مات یعنی ماں، بیٹی، بہن وغیرہ سے زنا کرواتا ہے، یا حرام اور ممنوع چیزوں کے کھانے کا حکم دیتا ہے، اور جادوگر اسے راضی کرنے اور اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے یہ سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر سے قرآن مجید کی توہین کروائی جاتی ہے، مثلا کبھی معاذ اللہ قرآن مجید پر بیٹھ کر نہانے کا اسے حکم دیا جاتا ہے، کبھی حیض کے گندے خون سے قرآنی آیات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی قرآن مجید کو گندگی میں پھینکنے اور پاؤں تلے روندنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جادوگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر ان سارے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح جادوگر کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نجس، ناپاک اور گندا رہے، کئی مہینے بلکہ سال ہا سال غسل نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے گندگی بھی کھانا پڑتی ہے اور حیض کا خون جسم پر ملنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس شیطان نے کہا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ مختصر یہ کہ جو جادوگر جتنا زیادہ غلیظ گناہوں اور گندگی سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ وہ شیطان کے قریب ہوگا اور اسی قدر وہ شیطان کی مدد حاصل کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک کذاب گناہگار پر اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صحیح احادیث سے بھی
یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قطار بنا کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں کبھی تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی دہکتے ہوئے انگاروں اور شعلوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی یہ کسی بات کو چرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زمین پر موجود اپنے جادوگر دوستوں کو آ کر اس کی خبر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں قلعے بنائے اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، اور ہم نے اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کو مامور کیا ہے جو ہر وقت انسان کا روحانی حصار بنائے رکھتے ہیں، مگر ہماری اپنی غفلت اور خدا کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم خود شیطان اور جنات کو اپنی تباہی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز اور صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں تو اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ رہیں گے۔